بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کتنے ہی دوستوں نے یہ کہا ہے کھانا ہضم نہیں ہوتا، یورک ایسڈ ہے۔ تو یہ ہے کہ جس وقت تک ہمارے معدے کا نظام صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک قیمتی سے قیمتی ادویات بھی صحیح کام نہیں کریں گی۔ ہماری ناکامی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم کھاتے اور کھلاتے یہ ہیں کہ قیمتی سے قیمتی ادویات کا استعمال کیا جائے طاقت کے لیے، قوت کے لیے، خصوصاً جریان احتلام اور لکوریا کی جو ادویات ہیں ان کے اندر غلظت پائی جاتی ہے، وہ ثقیل ہوتی ہیں، معدہ انہیں جلدی ہضم نہیں کرتا، لیکن ہم روٹین کے مطابق روزانہ ادویات کا استعمال کرتے رہتے ہیں، اور پھر آگے یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ مجھے فرق تو بالکل نہیں پڑا، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم یہ پتہ کر لیں کہ اس آدمی کے معدے کا کیا حال ہے، معدہ کام کر بھی رہا ہے یا نہیں، کھانا پینا بہت اعلیٰ قسم کا ہے، لیکن اسے ہضم کرنے کے لیے نہ ورزش ہے نہ کام ہے، تو ان ادویات کا تو کوئی بالکل فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آج میں آپ کے سامنے دو فارمولے عرض کروں گا، انشاءاللہ العزیز ہے، بھوک کی کمی اور ہاضمہ کی خرابی کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے دور ہو جائیں گے۔ اور یہ جو یورک ایسڈ ہے یہ بھی معدہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو چلو ہم اس فارمولہ اور نسخہ کی طرف آتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے چھوٹی الائچی لے لینی ہے، لیکن الائچی آج کل قیمتی بڑی ہے، آپ چھلکا سمیت لے لیں، اور اسی طرح کھانے والا سوڈا، میٹھا سوڈا، سوڈا بائی کارب، یہ دو ہو گئے، اور نشادر آپ نے ٹھیکری لینا ہے، اور سونٹھ، صرف یہ چار چیزیں ہیں۔ ان چاروں چیزوں کا ہم وزن برابر سرابر آپ لے کے باریک کر کے مکس کر کے آپس کے اندر وہ ملا لیں، تو صرف 1 گرام سے 2 گرام تک، 1 ماشا سے 2 ماشا تک بھوک نہیں لگتی، ریاح کا اخراج نہیں ہوتا، ہوا رکی ہوئی ہے، یورک ایسڈ آپ کو ستاتا ہے، اور معدہ کی خرابی کی وجہ سے آنکھوں کے اندر وہ کمزوری ہوتی جا رہی ہے، بینائی کے اندر کمزوری ہوتی جا رہی ہے، درد شکم ہے، درد سینہ ہے، یہ سارے کے سارے جو امراض ہیں، حتیٰ کہ یہ جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے، وجل مفاصل اور نکرس، چھوٹے جوڑوں کا درد، وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ یہ بے حد ہاضم ہے، یعنی ہاضمہ کو اتنا زیادہ تیز کر دیتا ہے
کہ آدمی سوچتا ہے کہ میں ہمیشہ کھانا کھاتا ہی رہوں، صبح دوپہر شام کے علاوہ دل چاہتا ہے کہ دن میں کئی دفعہ کھانا کھا لوں۔ یہ بھوک کو 4 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ گویا یہ دعا جو ہے آپ کو معدے کے جو وہ نارمل کرنے کی وجہ سے، معدے کو سیٹ کرنے کی وجہ سے اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ یہ بھوک کرنے لگتی ہے، اور غذا کے اندر جب غذا ہضم ہی نہیں ہوگی، دودھ ہے، گھی ہے، نہ بھائی نہ، ہم نے دودھ کا استعمال نہیں کرنا، ہم نے گھی کا استعمال نہیں کرنا، کیا ہوا ہے؟ انہیں نہیں، مالج نے ہمیں منع کیا ہے۔ مالج بیچارہ بھی کیا کرے؟ وہ جب ہم اسے جزو بدن ہی نہیں بنائیں گے تو پھر اس کے اندر جا طاقت کیسی آئے گی جسم کے اندر؟ تو یہ غذا کو جزو بدن بنائے گا۔ ثقیل سے ثقیل غذاؤں کا استعمال، دودھ کا استعمال، گھی کا استعمال آپ کرو گے، اور ساتھ جو وہ دوائی کا بھی استعمال کر لیں، چھوٹی موٹی کوئی حرکت کر لیں، ورزش کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز ہیں معدہ جو وہ تمام امراض سے پاک صاف ہو جائے گا، اور یہ معدے کو ایکٹیو کرنے کے لیے، طاقتور بنانے کے لیے بہترین چیز ہے۔ اور یہ جو سوء ہضم ہوتا ہے، ہاضمے کا نظام خراب ہے، عورتوں کا، مردوں کا، میں یہ نہیں کھا سکتا، میں یہ نہیں کھا سکتی، یہ منع، یہ ہضم نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح افارہ ہے، باؤ گولا ہے، پیٹ کے اندر ہوا رک جاتی ہے، اس کا اخراج نہیں ہوتا، اور بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ہے یہ باؤ گولا کی وجہ سے، افارہ کی وجہ سے قبض ہوتی ہے۔ قبض کی وجہ سے افارہ بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر افارہ کی وجہ سے قبض ہو جاتی ہے، یعنی گیس زیادہ ہوگی تو پھر قبض ہو جاتی، اور غذا کے فاسد ہو جانے کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ مؤثر ہے۔ یہ تو آپ نے کھانے سے پہلے لینا ہے، لیکن کسی کے معدے کے اندر اگر تکلیف ہے، جلن ہے، تیزابیت ہے، سوزش ہے، معدے کے اندر گرمی پائی جاتی ہے، تو یہ گرمی کا ایام کے اندر آپ نے ملٹھی اور سونف اور ہلدی، ملٹھی، سونف، ہلدی برابر سرابر ہم وزن مقدار کے اندر یہ اکٹھا کر کے رکھ لیں۔ جس طرح کی مرضی بھی جلن ہو، تیزابیت ہو، اور یہ کھانا ہضم کرنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ کے بعد یہ ٹی سپون چائے والا چمچ آپ یہ لے لیں، ملٹھی، سونف اور ہلدی کا۔ اور پھر جن عورتوں کے رحم کے اندر، سسٹ کے اندر جو وہ سسٹ پیدا ہو جاتی ہے، ٹیومر پیدا ہو جاتی ہے، ٹیومر پیدا ہو جاتا ہے، گلٹی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے بھی، ان کے لیے بھی یہ فارمولا ملٹھی، ہلدی اور سونف والا بہت زبردست ہے۔ پیشاب کے اندر اگر جلن ہے اور سوزاک ہے اور پیشاب اگر جل کے آتا ہے، غذا اگر ہم نے گرم کھا لی ہے، اس کی وجہ سے معدے کے اندر، انتڑیوں کے اندر، پیشاب کے اندر جلن پیدا ہو گئی، تو یہ ملٹھی، سونف، ہلدی بنا کے رکھ لیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھو گے کہ یہ سستی، سہل، آسان اور ہمارے باورچی خانے کے اندر ملنے والی دوائیوں کے اندر اللہ جل جلالہ و امن والوں نے کتنی تاثیر رکھی ہے، سمجھ آ جائے تو اسے ضرور استعمال کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔